بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کیسے ہیں؟ میں ہوں کمال منہاس، کوڈ نمبر 436 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو یونٹ نمبر 1 ہے سیرت طیبہ کوڈ نمبر 436 کا، جس کا نام ہے سیرت طیبہ کے ماحظ پاکستانی زبانوں میں تالیفات سیرت، اس کے پہلے چیپٹر کے متعلق ہم آؤٹ لائن دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ لائن ہے کیا۔ آؤٹ لائن میں چند چیزیں بتائی گئی ہیں، مثلا سیرت کا جو مفہوم ہے وہ بتایا گیا ہے۔ سیرت کے مفہوم کے اندر سیرت کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطالعہ سیرت کی جو ضرورت اور اہمیت ہے وہ کیوں پیش آئی، تالیفات سیرت کی جو کثرت ہے وہ کیوں ہے، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سیرت طیبہ کے ماحظ اور مصادر کیا ہیں، وہ تقریباً 6-7 ہیں۔ ان میں قرآن مجید پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، پھر کتب حدیث ہیں، پھر تواریخ حرمین ہیں، اس کے بعد تاریخ اسلام اور تاریخ عالم پر کتابیں ہیں، پھر طبقات مشاہیر ہیں، پھر کتب سیرت ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اہم نکات پہ بات کی جائے گی، اور 5ویں نمبر پہ مشمولات سیرت اور انداز ہائے تالیف کتب سیرت کے متعلق بات ہوگی۔ جمع و تدوین سیرت کی مختصر تاریخ بتائی جائے گی کہ سیرت کی جو تدوین ہے یہ کیسے ہوئی، اور پھر اس کی تالیف کے متعلق مختلف زبانوں کے اندر بات ہوگی۔ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس کی جو تالیف ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستانی زبانوں میں تالیفات سیرت، اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی، براہوی، سندھی، کشمیری زبان میں تالیفات سیرت کی کون کون سی کتب ہیں، کس مصنف نے لکھی ہیں، اس کے ریلیٹڈ اسی چیپٹر میں ہم نے یہ بات کرنی ہے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا اوور ویو آپ کے اس چیپٹر کا۔ اب ہم چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں مین ٹاپک پر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیرت کا جو مفہوم ہے، اس میں سیرت کا لغوی معنی۔ سیرت کا لغوی معنی بیسیکلی ہے کیا؟ لفظ سیرہ، سین یہ رے ہے کی طرح کا جو تے ہے، وہ عربی زبان میں سیرت کے لیے جو ہے نا مخصوص کیا گیا، لیکن چونکہ ایک عرصہ سے ہماری اردو زبان میں اس لفظ کو جو ہے نا لمبی تے کے طور پہ ہم لکھتے ہیں، تو ہم اسی سیرت کے حساب سے اس کو دیکھیں گے۔ اب جو اصل عربی زبان میں جو سیرت کا معنی ہے وہ ہے جس مادے اور فعل سے بنا ہے، یعنی کہ وہی چیز، وہی حالت جس مادے اور فعل سے وہ بنا ہے۔ تو اس کے جو لفظی معنی ہے چلنا پھرنا، راستہ لینا، رویہ یا طریقہ اختیار کرنا، روانہ ہونا، عمل پیرا ہونا وغیرہ۔ اس طرح سیرت کے معنی حالت، رویہ، طریقہ، چال، کردار، خصلت اور عادت کے ہیں۔ صورت کے ساتھ مل کر یہ لفظ باطن کی صورت یا حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا صورت و سیرت کہنا کسی کا شعر بھی ہے۔ سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ اسے ہم اردو میں تعمیر سیرت، سیرت سازی، پختگی سیرت، نیک سیرت، بد سیرت، حسن سیرت وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سیرت صرف ایک جگہ پر آئے، یعنی سنعیدها سیرتها الاولی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا مطلب ہے ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ جو حضرت موسیٰ کے واقعے کے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اور جو چھوٹے چھوٹے سانپ جو رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے ان کو نکل گیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ سے عصے کی حالت میں آ گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بولا تھا کہ آپ عصا پھینکیں تو یہ سانپ بن جائے گا، جب اس کو پکڑیں گے تو یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس طرح سے قرآن مجید میں اس واقعے کے متعلق بتایا ہوا ہے۔ تو یہ تھا سیرت کا معنی، جو لغوی معنی ہے سیرت کا بیسیکلی اس
جگہ سے بھی ہم یہی لے سکتے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 ہے، اس سے بھی ہم سیرت کو حالت کے معنی میں لیں گے، کیونکہ اصلی حالت میں واپس لوٹایا گیا تھا اس عاصے کو۔ اب ہم بات کریں گے سیرت کے اصطلاحی مفہوم کی۔ سیرت کا اصطلاحی مفہوم ہے کیا؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم عام اپنی زبان میں جب دیکھتے ہیں تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں سیرت کی تو ہر انسان کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی سیرت کی بات آتی ہے، ایک ہی انسان کی سیرت کی بات آتی ہے، اور وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آتی ہے۔ تو سیرت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ لیکن مزید ڈیٹیل کے لیے تھوڑا سا آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں کہ سیرت کا جو اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ ایک طویل تاریخی عمل کے بعد اب لفظ سیرت ایک اصطلاح بن گیا ہے، اور اب اسے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کا بیان مراد لیا جاتا ہے۔ کسی اور منتخب شخصیت کے حالات کے لیے سیرت کا لفظ قریباً متروک ہو چکا ہے۔ اب اگر مطالعہ سیرت، کتب و سیرت کا ذکر کیا جائے تو چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ الفاظ بھی استعمال ہوں، تب بھی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی لی جائے گی۔ بلکہ بعض دفعہ تو لفظ سیرت کو کتاب کے مصنف کی طرف مضاف کر کے بھی یہی اصطلاح معنی لیے جاتے ہیں۔ مثلا سیرت ابن حشام کا مطلب ابن حشام کے حالات زندگی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں جو ابن حشام جو مصنف ہے اس نے جمع کیے ہیں۔ اسی سے ہمارے زمانے میں آج کل جلسے سیرت کانفرنس، مقالات سیرت، اخبارات و رسائل کے سیرت نمبر وغیرہ بکثرت الفاظ استعمال ہونے لگے ہیں۔ اور یہ تھا سیرت کا مفہوم اور سیرت کے لغوی معنی۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، تاکہ ان طلباء تک جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیکچرز لینا چاہتے ہیں ان تک 436 جو کوڈ ہے اس کے لیکچرز پہنچ سکیں۔ والسلام۔